بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور وہ واقعہ ہے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی کا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ شروع کے اندر یہ بشر حافی نہیں بلکہ بشر بن حارث کے نام سے یہ مشہور تھے، اور ان کی جو زندگی تھی، طرز زندگی، وہ بڑا پرتعیشانہ اور شہانہ تھا، اور جو شراب تھی وہ زندگی کا ایک حصہ تھا ان کا، اور یہ اکثر یہ شراب کے اندر یہ دھت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بشر یہ گھر سے نکلے اور میخانہ شراب خانے کی طرف جا رہے تھے شراب پینے کے لیے، دوستوں کے ساتھ محفل لگانے کے لیے۔ تو راستے کے اندر نالی میں ایک کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت بشر کی جب اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر نظر پڑی تو آپ نے فوراً اس کو اٹھایا اور اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اس کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، پھر دل کے ساتھ لگا کے اس کو ایک محفوظ جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت بشر شراب خانے کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ جا کے شراب کے اندر وہ مصروف ہو گئے، دھت ہو گئے۔ تو اس وقت کے جو اللہ کے ولی تھے وہ رات کو سوئے تو خواب کے اندر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جاؤ بشر کو خوشخبری سنا دو کہ ہم نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جس طرح تم نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، قیامت کی صبح تک ہم نے آپ کی نام کو بھی عزت کا وہ تاج پہنا دیا ہے۔ اب یہ جو بزرگ تھے، جو اللہ والے تھے، یہ بڑے حیران ہوئے کہ جو بشر ہے اس کا تو کوئی اچھا تذکرہ نہیں ہے معاشرے کے اندر، لیکن چونکہ وہ خواب دیکھ چکے تھے، القاء ہو چکا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا، چنانچہ جو اللہ والے تھے یہ پہلے گھر کے اندر گئے، حضرت بشر کے گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ آپ کو شراب خانے میں ملیں گے۔ چنانچہ یہ چلے گئے اپنا شراب خانے کا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو چوکیدار نے دروازہ جب کھولا تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ یہاں پہ بشر موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی جی بشر موجود ہے، اور اس وقت وہ شراب کے اندر وہ دھت ہے۔ تو وہ چوکیدار گیا اور حضرت بشر کو بلا کے لے آیا کہ باہر ایک اللہ والے، فلاں اللہ والے وہ آپ سے ملاقات کے لیے ہیں۔ تو حضرت بشر جب آئے تو اس وقت آپ کے پاؤں کے اندر جوتی نہیں تھی۔ اللہ والے سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خالق کائنات نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ہم نے تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہم نے آپ کے نام کو عزت کا جو ہے وہ تاج پہنا دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت بشر نے جب یہ سنا کہ خالق کائنات نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے نام کا احترام کیا، تو اسی وقت آپ کا جو دل تھا وہ دہل گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شراب سے وہ توبہ کر لی، اور پھر اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانے کی کوشش شروع کر دی، اور وہ جو تعیشانہ زندگی تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اولیاء والا جو صلحاء والا جو لباس تھا، جو اولیاء والا طریقہ تھا، آپ نے وہ اپنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ خالق کائنات نے توبہ کرنے کے بعد آپ کو وہ عزت، وہ مقام، وہ رتبہ دیا کہ حضرت بشر جو ہے وہ جس راستے پہ وہ چلا کرتے تھے اس راستے کے اوپر وہ جانور لیڈ یا گوبر وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور حضرت بشر یہ بعد کے اندر جب انہوں نے توبہ کی تھی تو اس کے بعد سے انہوں نے کبھی جوتی نہیں پہنی، اور اسی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا تھا بشر حافی۔ حافی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں کے اندر کبھی جوتی نہ پہنے۔ تو جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب خالق کائنات کا میرے پاس پیغام آیا تھا اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، چنانچہ اب میں نے جوتی نہیں پہنی، اور جو بقیہ زندگی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے ننگے پاؤں گزار دی تھی، اور اسی وجہ سے لوگوں کو بشر بن حارث جو آپ کا اصل نام تھا
وہ بھول چکا تھا اور آپ کا جو نام بشر حافی وہ معاشرے کے اندر مشہور ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت وہ گلی سے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ راستے کے اندر وہ گوبر ہوا پڑا ہے، تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے اعلان ہوا کہ لوگوں، جو بشر حافی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو بشر حافی کو اتنا مقام اور رتبہ ملا تھا صرف اور صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر لفظ اللہ کا احترام کیا تھا۔ خالق کائنات نے ولایت کا مقام بھی دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی بخشش کا فیصلہ بھی کیا، اور اسی وجہ سے جو بے زبان جانور تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی اللہ کا نام آ جائے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بالخصوص یہ اخبار کے اوراق ہو گئے یا اور یہ ردی وغیرہ ہوتی ہیں، اگر کسی کی جگہ کے اوپر ہمیں اللہ کا نام لکھا ہوا مل جائے تو ہمیں اس کا ضرور احترام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہی کل قیامت کے دن ہماری وہ بخشش کا وہ ذریعہ بن جائے۔ تو امید ہے کہ آج کا ہمارا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔